روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام حضرات الفضل محبت سے پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله. اور ہم کو صلاة گرامی قدر دو جملوں پر بات کرنی ہے، جسم پر اور روح پر. انسان کا جسم بغیر روح کے بیکار ہے، لیکن روح بغیر جسم کے بھی کامیاب ہے. یہ جو روح اور جسم کا تعلق ہے یہ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور اپنے جسم کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر تمام قسم کی آلودگی سے، تمام قسم کی برائیوں سے، تمام قسم کی نجاستوں سے پاک ہو، اور ہم اس کے لیے ہر شرط پر عمل کرتے ہیں، ہر رکن پر عمل کرتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ طہارت بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ پاکیزگی، اس سے پہلے 3 شرطیں ہوتی ہیں. اسلام یعنی مسلمان ہونا. تو جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی پسند ہے. تو بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ ہم اپنے ظاہر کے لیے، ہم اپنے جسم کے لیے خوراک کا بھی بندوبست کرتے ہیں، لباس کا بھی بندوبست کرتے ہیں، ہر طرح سے بننے سنورنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اگر جائیں کسی مجمع میں، کسی محفل میں، تو لوگ کہیں کہ یہ کوئی بڑا پاکیزہ قسم کا آدمی ہے. بات یہ ہے کہ شرط جو ہوتی ہے نا، شرط کے بغیر چیز کا وجود ناممکن ہے. آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں. ان شرطوں میں سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ ہمارا وضو ہو اور ہم پاک ہوں. یہ پہلی شرط ہے. اگر کوئی بندہ اس شرط پر عمل ہی نہ کرے تو بغیر اس شرط پر عمل کیے نماز کے اندر داخل ہو جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ہم اپنے ظاہر کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارا جو باطن ہے، ہمارے باطن کا تعلق ہماری روح سے ہے. اور روح کے بارے میں میرے آقا سے پوچھا گیا. بنی اسرائیل قرآن کی سورت ہے، سورت نمبر 17 ہے، اس کی آیت نمبر 85 ہے، 15ویں پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے. آپ سے پوچھا کہ حضور یہ روح کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کی جگہ پہ جواب دیا، اے محبوب وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، آپ بتائیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے، روح میرے رب کا امر ہے. یعنی روح کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہیں کرنا، لیکن اتنا ضرور سمجھنا ہے کہ یہ جو ہمارا روح یا ہماری روحانی یہ نسبتیں یا تعلقات ہیں یہ کتنے ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو پاک کرتے ہیں تو باطن کی پاکیزگی کتنی ضروری ہے. جب تک انسان پاک نہیں ہوتا تو انسان کامیاب نہیں ہوتا، اور جب تک انسان اپنے روح اور اپنے باطن کے بارے میں نہیں سوچتا تو انسان کامیاب نہیں ہوتا. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو روح کا تعلق ہے، یہ جو باطن کا تعلق ہے، یہ کتنا گہرا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ کی جو روح ہے نا، روح کو ایک غذا چاہیے، آپ کی روح کو ایک پاور چاہیے، آپ کی روح کو ایک خوراک چاہیے. آپ کی روح کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، پہنتی بھی ہے اور اوڑھتی بھی ہے. امام غزالی نے احیاء علوم الدین کے اندر لکھا، اس کی جلد 3 صفحہ 66 ہے. اور اسی طرح ترمذی شریف سیاست کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، کتاب فضائل جہاد ہے، حدیث نمبر ہے 1621 انٹرنیشنل حوالہ. تو یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ انسان جب اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے پہلا قدم رکھتا ہے تو فرمایا اس کے پہلے قدم پر پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے لڑائی کرے، اپنے آپ سے جہاد کرے، اپنے آپ سے مقابلہ کرے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے آپ سے بھی لڑتا ہے؟ کیا کوئی اپنے آپ سے بھی جھگڑے کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، فرمایا سب سے بڑا مجاہد تو وہ ہے نا کہ جس نے اپنے آپ سے جہاد کیا. اپنے آپ سے کیا جہاد ہے؟ فرمایا اپنے آپ سے جہاد کا یہ مطلب ہے
کہ اس کا چلنا بھی محبوب کی یاد میں ہو، اس کا بیٹھنا بھی محبوب کی یاد میں ہو. پھر جب وہ بولے نا تو فرمایا جس طرح اپنے ظاہر کو سنوار کے رکھتا ہے تو اس کے باطن کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر کرے. آقا وہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا دو باتیں بتا دیتا ہوں کہ زبان پر تو بڑی ہی آسان ہے، لیکن قیامت کے دن جب ان کا ثواب تولا جائے گا نا، فرمایا تمہاری نیکی والا پلڑا بھاری ہی بھاری ہو جائے گا. عرض کرتے ہیں حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دو جملے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ. یعنی سبحان اللہ کا مطلب ہے یا اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک ہے، سبحان معنی پاک. اور الحمدللہ کا مطلب یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ظاہر ہے پوری کائنات آپ اور میں اگر موجود ہیں تو ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے پوری کائنات کو وجود دیا. پوری کائنات کے لیے اللہ نے یہ نظام رکھا تھا کن فیکون. لیکن بات ہے نا انسانوں کی، جب انسان کی باری آئی تو رب نے فرمایا انسان کو عام نہیں سمجھنا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ کریم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اور اگر آپ کی کاریگری ایک میری کاریگری ہے، میں جس چیز کو بناؤں تو مجھے بڑا فخر ہوگا، بڑا پیار ہوگا کہ جی میں نے بنایا ہے. تو جس انسان کو اللہ کریم نے بنایا تو اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا. تو بات ذہن میں رکھنی ہے کہ روح اور باطن اس کی بھی شرطیں ہیں، اس کی بہت سارے شرائط ہیں. میں ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. روح کی پاکیزگی کی سب سے پہلے جو شرط ہے نا وہ ہے ایمان اور عقیدہ. یعنی ایمان اللہ پر ہو، رسول اللہ پر ہو، کتابوں پر ہو، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، قبر پر، عالم محشر پر، عالم برزخ پر. اس کا مطلب ہے ایمان. اچھا عقیدہ اچھا ہونا ضروری ہے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ ہمارا سر جھکتا ہے خدا کے لیے، دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے لیے. سر جھکتا ہے خدا کے لیے اور دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے لیے. اختصار کے ساتھ میں جملوں میں بات ختم کر رہا ہوں. اور دوسری شرط کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی کی، روح کے اطمینان کی، روح کے خوراک کی. دوسری بات ہے ذکر الہی کی کثرت. ذکر الہی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. کوئی ایسے کسی کو یاد نہیں کرتا، ہمیشہ انسان اسی کو یاد کرتا ہے جس سے انسان پیار کرتا ہے. تو ہم جو نمازوں میں تسبیحات میں یاد کرتے ہیں نا کبھی سبحان اللہ کبھی الحمدللہ، ہماری یادوں کا یہ معیار ہے کہ ہم پیار کرتے ہیں اپنے خدا سے اور ہم اپنے پیارے نبی پر بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم آقا سے پیار کرتے ہیں. ذکر الہی کی کثرت یہ روح کی خوراک ہے، یہ روح کا لباس ہے، یہ روح کی طہارت ہے، یہ روح کی شرط ہے. اچھا تیسری شرط ہوتی ہے صحبت. صحبت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کی اچھائی یا برائی کا اندازہ لگانا ہونا تو فرمایا جا کے دیکھ لو کہ اس کی تنہائیاں کیسی ہیں، یا اس کے دوست کیسے ہیں، یا اس کی محفلیں کیسی ہیں، یا اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر کوئی صحبت اچھی مل جائے تو اس کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا بات یہ ہے، ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. میرے آقا نے جب فرمایا تھا، میں آپ کو دو جملوں میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرہ جب الگ تنہا ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن قطرے کی نسبت جب دریا سے ہو جاتی ہے تو بندے کہتے ہیں یہ بھی دریا ہو گیا. اور اسی طرح ایک نحو کا قانون ہے کہ ایک ہوتا ہے نکرہ، ایک ہوتا ہے معرفہ. یہ ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آئے، ہمارے مبشر بھائی سمجھتے ہیں. نکرہ ایک عام غیر معین چیز ہے اور معرفہ معروف چیز، مقرر چیز کو کہتے ہیں. ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اگر نکرہ اکیلا رہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، لیکن اگر اس عام چیز، نکرہ عام کو کہتے ہیں، معرفہ خاص کو کہتے ہیں، اگر اس عام کو خاص کے ساتھ ملا دیا جائے نا تو یہ عام نہیں رہتا بلکہ یہ بھی خاص بن جاتا ہے. اور ہم گناہگار ایسی آقا ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسبت پیارے آقا نبی کریم علیہ السلام سے ہے. اور جب میرے آقا کی بارگاہ میں ایک آیت پڑھی گئی نا کہ فَقُلْنَا لَمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر ہو جاؤ، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اتنے روئے کہ میرے آقا کا دامن بھیگ گیا، داڑھی مبارک بھیگ گئی. جبریل امین آ گئے کہ اے جبریل جاؤ میرے قریب محبوب سے پوچھ کر آؤ کہ کیا وجہ ہے. تو حضور نے جواب دیا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ جس قوم کی بات کی جا رہی ہے ان کی عمریں بھی بڑی لمبی تھی.
ان کے پاس نیکیاں بھی بڑی تھی لیکن انہوں نے گناہ کیے تھے تو بندر بن گئے. لیکن میری امت کی عمریں بڑی قلیل ہوں گی, چھوٹی چھوٹی عمریں ہوں گی, معاملات زندگی بڑے ہوں گے. پہلے 18-20 سال 25 سال تک تو بندہ پڑھنے پڑھانے میں لگ جاتا ہے, پھر اس کے بعد آگے ہوتا ہے. تو میرے آقا کے آنسو تھے اور یہ آنسو جبریل امین نے جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے تو اللہ کریم نے جو جواب دیا نا, تو میں آپ کو جملے میں سناؤں گا. بات آیت پہ ہے نا کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. بات اصل میں یہ تھی کہ محبوب کا رونا فکر امت میں تھا. اللہ کریم نے فرمایا پیارے میرا یہ وعدہ ہے کہ میں امت کی گناہ گاری کو نہیں دیکھوں گا, میں تو اپنے محمد کی یاری کو دیکھوں گا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ نسبت, یہ صحبت, یہ تعلق. ہمارا تعلق اپنے نبی سے ہو, ہمارا تعلق خدا سے ہو. تعلق بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سے کوئی دنیا دار ناراض ہو جائے نا تو ہم جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ہاتھ جوڑتے ہیں, نہیں مانتا تو پھر ہم کو سفارش لے کر جاتے ہیں. میرا اللہ کتنا پیار فرماتا ہے. اللہ جتنا بھی ناراض ہوتا ہے نا, انسان جب جا کر کانوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, یہ پہلی معافی ہے. یا اللہ میں ہاتھ اٹھا کر کانوں پہ ہاتھ لگا کر معافی مانگتا ہوں. اللہ جتنا بھی ناراض ہوگا نا, پہلی معافی آپ کو خالی کانوں پہ ہاتھ لگانے سے ہی معافی مل جائے گی. اگر کوئی بڑا مجرم ہے نا, رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر جھکائے گا, جب سجدے سے سر اٹھائے گا تو اللہ کریم اس سے راضی ہو جائے گا. یہ نسبت اللہ رسول سے جوڑے, نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ جو ہماری روح ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ طہارت کے بغیر آدمی ناکام ہے, اور اسی طرح روح کی پاکیزگی کے بغیر انسان کی کوئی چیز قبول ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں, کہتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی, نماز بھی پڑھتے ہیں نیند نہیں آ رہی, روزہ رکھتے ہیں سکون نہیں ملتا, اطمینان کیوں نہیں ملتا. بڑے مسائل ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ کر لیا لیکن آخر معاملہ کیا ہے کہ دل کو اطمینان کیوں نہیں ملتا. اللہ فرماتا ہے اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو وہ ذکر الہی میں ہے, وہ ذکر خدا میں ہے, ذکر مصطفیٰ میں. بندہ رات کو تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جائے, سبحان اللہ کی, الحمدللہ کی, درود شریف کی, اس کی آنکھ لگے گی. اگر اس کا ایمان کامل ہے, تقوی بڑا اعلیٰ ہے, آنکھ بھی لگ جائے گی, مدینے والے سرکار کا دیدار بھی ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو کم از کم نیند اچھی آئے گی, اور نیند کے اندر آپ کو یا تو مدینہ نظر آئے گا یا مدینے والے آقا نظر آئیں گے. تو یہ ذکر الہی ہے, یہ صحبت ہے, یہ روح کی ایک خوراک ہے. کیونکہ روح کھاتی بھی ہے, روح پیتی بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا کہ کھانے پینے اور اس کے لباس کا یہ مطلب ہے کہ روح کہتی ہے کہ مجھے میری خوراک دو, اور اس روح کی خوراک ہے ذکر, اس روح کی خوراک ہے اللہ کی یاد, اس روح کی خوراک ہے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا, اس روح کی خوراک ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ کہنا. ہم کو جب سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو ہمارے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو جتنے درخت آپ لگوانا چاہتے ہیں اتنے ہی لگوا لیں, نہیں لگوانا چاہتے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق. آمین.